بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 5 معرف التجوید حصہ 2 فائدہ۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ قرآن پاک شروع کرنے کی 4 صورتیں ہیں۔ یہاں سے ماقبل کے سبق سے متعلق کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان چل رہا تھا تو کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے 4 طریقے ہوں گے۔ نمبر 1 فصل کل، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور آنے والی آیت کو الگ الگ سانس میں پڑھنا۔ فصل کے معنی آتے ہیں جدا کرنے کے، الگ کرنے کے، اور کل کے معنی آتے ہیں تمام کے۔ فصل کل یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور جہاں سے پڑھنا شروع کریں گے اس مقام کی پہلی آیت کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ مثلا ہم سورہ فاتحہ سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اس طریقے سے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ چونکہ الگ الگ پڑھی گئی ہیں تینوں چیزیں، یعنی اعوذ باللہ بھی الگ، بسم اللہ بھی الگ اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی الگ، تو اس کو کہیں گے فصل کل۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے وصل کل، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور آنے والی آیت کو ایک سانس میں پڑھنا۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا یہ کہلاتا ہے وصل کل۔ تیسرے نمبر پر بیان کر رہے ہیں فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو الگ اور بسم اللہ اور آنے والی آیت کو ایک سانس میں پڑھنا۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کہلاتا ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو ایک سانس میں اور بسم اللہ اور آنے والی آیت کو ایک سانس میں پڑھنا۔ چوتھے نمبر پر بیان کرتے ہیں وصل اول فصل ثانی، یعنی پہلی 2 کو ایک سانس میں پڑھنا اور تیسری کو ایک سانس میں الگ سانس میں پڑھنا۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو جو ہم نے ایک سانس میں پڑھا ہے یہ وصل اول کہلاتا ہے، اور الحمد للہ کو جو الگ سانس میں پڑھا ہے یہ فصل ثانی کہلاتا ہے۔ تو جب بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ قرآن کریم کو شروع کریں گے تو یہ پڑھنے کے یہ 4 طریقے ہوتے ہیں، انہی 4 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آگے ایک بات اور بڑے فائدے کی بتلا رہے ہیں، اگر قرآن کریم کو کسی صورت سے شروع کیا جائے تو یہ 4 صورتیں جائز ہیں۔ ماقبل میں انہوں نے جو بات بیان کی ہے قرآن پاک شروع کرنے کی 4 صورتیں ہیں، یہ آگے جو مثالیں دی گئی ہیں فصل کل وصل کل فصل اول وصل ثانی وصل اول فصل ثانی، یہاں جو اس میں بات آئی ہے آیت کو الگ سانس میں پڑھنا، تو یہ کسی بھی صورت کے بیچ سے شروع کرنے کی بات تھی۔ اب آگے جو بات بیان کی ہے قرآن کریم کو کسی صورت سے شروع کیا جائے تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کو بیچ سے پڑھیں تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، اور صورت سے شروع کریں تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، سوائے اس کے کہ سورہ محمد اس میں بسم اللہ کو صورت سے الگ کر کے اگر پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیوں کہ بسم اللہ میں آیت رحمت ہے اور سورہ محمد کی جو پہلی آیت ہے وہ اس میں کفار کے متعلق ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کو کفار کے ساتھ میں نہیں جوڑا جا سکتا۔ تو وہاں جو پڑھا جائے گا وہ بسم اللہ کو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم سے الگ کر کے پڑھا جائے گا۔ آگے ایک اور بات بڑی عجیب فائدہ مند والی بیان کرتے ہیں
کہ اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت آ جائے تو 3 صورتیں جائز ہیں اور ایک صورت یعنی وصل اول فصل ثانی جائز نہیں۔ مثلا ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو سورہ بقرہ کے ختم ہونے کے بعد میں سورہ آل عمران شروع ہو گئی ہے۔ جب سورہ آل عمران شروع ہو گئی ہے تو یہاں پڑھنے کے 4 طریقے ہیں، 3 طریقے جائز ہیں اور چوتھا طریقہ ناجائز ہے۔ مثلا پہلا طریقہ جو جائز ہے اس کے پڑھنے کی صورت یہ ہوگی فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کو بولیں گے فصل کل، یعنی تینوں کو الگ الگ پڑھنا۔ دوسری صورت جس کا پڑھنا جائز ہے وہ ہے وصل کل، یعنی تینوں کو ملا کر پڑھنا۔ پڑھا جائے گا فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں دیکھیں فانصرنا کو بسم اللہ سے ملایا گیا اور بسم اللہ کو الف لام میم سے ملایا گیا، تینوں کو ایک سانس میں پڑھا گیا ہے، یہ کہلاتا ہے وصل کل۔ تیسری صورت جو جائز ہے وہ یہ ہے فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ صورت کہلاتی ہے فصل اول، یعنی پہلے کو جدا کرنا، وصل ثانی یعنی بعد کی دونوں چیزوں کو ملانا، یعنی بسم اللہ اور صورت کے شروع کو ملا دینا، جیسا کہ ابھی پڑھ کر کے بتلا۔ چوتھی صورت یعنی وصل اول فصل ثانی، پہلی 2 کو ملا دینا اور دوسری اخیر والی کو الگ سانس میں پڑھنا، یہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھ کر بتلا دیتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہاں بسم اللہ کو فانصرنا سے ملایا گیا ہے۔ صبح یہ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ کا تعلق ختم ہونے والی صورت سے ہے، حالانکہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں قرآن کریم میں کہ بسم اللہ جو ہے وہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ بسم اللہ صورت کے ختم پر لکھی ہو، یعنی جہاں صورت ختم ہو رہی ہو اور بسم اللہ اس کے بعد میں لکھی جا رہی ہو، نہیں، بلکہ بسم اللہ ہر اس مقام پر لکھی ہوئی ہے جہاں سے صورت شروع ہو رہی ہے۔ تو فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں یہ شک ہو رہا ہے کہ بسم اللہ کا تعلق ختم ہونے والی صورت سے ہے، اس لیے اس طریقے سے پڑھنا ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔